آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ امید ہے کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی ٹرکی سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان گیا ہے۔ تو بہت سارے دوست پاکستان سے ہمیں اس بات کے لیے فون کرتے ہیں کہ جو لوگ ڈپورٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر کتنے عرصے کی پابندی ہے اور وہ کب واپس آ سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کے اوپر آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ آگے کہ جو لوگ ٹرکی کے اندر آئے، ڈنکی لگا کر آئے یا پھر لیگل آئے، انہوں نے یہاں پہ کرائم کیا، ٹرکی کی ساکھ کو متاثر کیا، چاہے وہ سیوے لگانے یعنی کہ اغوا برائے تاوان والے تھے، یا پھر یہاں پہ منشیات فروش یا پھر انسانی سمگلنگ میں ملوث تھے، وہ یہاں پہ پکڑے گئے اور وہاں انہوں نے قید کاٹی اور پھر وہ ڈپورٹ ہو گئے۔ ایک تو ڈپورٹ کی یہ قسم ہے۔ اس کے بعد آگے جو لوگ یہاں پر ڈنکی لگا کر آئے تھے اور وہ پکڑے گئے، کیمپ نے انہیں ڈپورٹ کر دیا، یہاں پھر وہ لوگ جو ڈنکی لگا کر آئے اور وہ خود یہاں سے آؤٹ پاس لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ بعد جو لوگ لیگل یہاں پر آئے، اوور سٹے ہو گئے، یہاں پھر ان کی کملک نہ بنی یا پھر کملک ایکسپائر ہو گئی، تو وہ یہاں پر پکڑے گئے اور کیمپ نے ان کو ڈپورٹ کر دیا۔ یہاں پھر وہ لوگ جو یہاں پر وزٹ ویزا پہ آئے، اوور سٹے ہو گئے یا پھر کملک نہ بن سکی اور وہ خود ایئرپورٹ پر جا کر انہوں نے کوئی فائن وغیرہ پے کیا اور وہ ڈپورٹ ہوئے۔ ان سب معاملات میں علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ قوانین ہیں، مختلف سالوں کی پابندی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آئے، چاہے وہ ڈنکی لگا کر آئے یا پھر لیگل آئے، انہوں نے یہاں پر کرائم کیا، اغوا برائے تاوان یا دوسری وارداتوں میں ملوث تھے، ان کے اوپر جو ہے انہوں نے یہاں پر قید کاٹی۔ اس کے بعد جو اچک جیل ہے جہاں پہ وہ مشقت کراتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی پوری کی اور اس کے بعد وہ پاکستان ڈپورٹ ہو گئے۔ ان کے اوپر 15 سال کا جو ہے وہ بین ہے، وہ قانونی طور پر 15 سال کے لیے ٹرکی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ چاہے وہ غیر قانونی طور پر داخل ہو جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قانونی طور پر 15 سال کے لیے ان کے اوپر بین ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں کہ ٹرکی کے اندر پاکستانی تقریباً 100 سے 150 کی تعداد میں ٹرکی کی جیلوں میں قید ہے جو کہ کرائم کر کے وہاں پہ گئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی پاکستانی ہیں جن کو تقریباً 100 سے 150 سال کی قید سنائی جا چکی ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر میرے چینل کے اوپر ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے۔ ایک بھائی 3 سال قید کاٹ کے آئے تھے، اس کے ساتھ ہماری ویڈیو ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد بات آگئی کہ جو لوگ ڈنکی لگا کر آئے تھے اور وہ یہاں پر پکڑے گئے، کیمپ کے اندر گئے اور کیمپ نے انہیں ڈپورٹ کر دیا، ان کے اوپر جو ہے وہ 5 سال کا بین ہے، وہ 5 سال کے لیے ٹرکی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو لوگ ڈنکی لگا کر آئے تھے لیکن وہ پکڑے نہیں گئے اور وہ خود اپنا آؤٹ پاس لے کر جو ہے وہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود جانے کا ارادہ ظاہر کیا، ٹرکی گورنمنٹ نے انہیں نہیں پکڑا، ان کے اوپر تقریباً 3 سال کا بین ہے، 5 سال سے کم ہے، کچھ سال 6 مہینے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ان کے اوپر 5 سال کا بین نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لوگ لیگل آئے تھے، یہاں پہ اوور سٹے ہو گئے تھے اور ان کو ٹرکش گورنمنٹ نے خود پکڑا ہے اور وہ پکڑ کر کیمپ میں لے گئے اور پھر انہیں ٹرکش گورنمنٹ نے ڈپورٹ کیا ہے، چاہے وہ لیگل آئے تھے، ان کے پاس کملک تھی، کملک ایکسپائر ہو گئی تھی، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ 5 سال کا بین ہے۔ جن کو ٹرکش گورنمنٹ خود پکڑ کر ڈپورٹ کرتی ہے ان کے اوپر 5 سال کا بین ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ لیگل آئے تھے اور اوور سٹے ہو گئے اور وہ خود جو ہے وہ اپنا ٹکٹ لے کر جا کر ایئرپورٹ پر انہوں نے اپنا فائن وغیرہ پے کیا جو اوور سٹے کا تھا اور وہ ڈپورٹ ہو گئے، ان کے اوپر تقریباً 6 مہینے کی پابندی ہے ٹرکی کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد جو لوگ یہاں پر ڈنکی لگا کر آئے اور پھر وہ ویسے ہی چلے گئے جس طرح وہ ڈنکی لگا کر آئے تھے، ان کے فنگر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوئے، تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ وہ کسی سسٹم میں نہیں ہے، وہ ٹرکی کے کاغذوں میں نہ تو یہاں پہ آئے اور نہ واپس گئے، وہ کسی سسٹم میں نہیں آتے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یہاں پر ڈنکی لگا کر آئے اور پکڑے گئے، ان کے کیمپ کے اندر فنگر ہو گئے، فنگر ہونے کے بعد وہ جناب کیمپ کے اندر 1 سال گزارا انہیں، اس کے بعد انہیں سروس مل گئی، انہیں کیمپ سے چھوڑ دیا گیا، تو وہ خود واپس پاکستان چلے گئے، مطلب جس طرح ڈنکی لگا کے آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ ان کے اوپر بھی 5 سال کا بین ہے، چونکہ وہ ان کے فنگر ہو چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر بھی 5 سال کا بین ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ بین اب ختم کیسے ہوگا، اب دوبارہ ہم کیسے آ سکیں گے؟ یا تو جس بندے کے پاس یا جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے وہ کمپنی آپ کے ڈاکومنٹس یہاں پہ مطلب دے کر آپ کا ورک پرمٹ نکلوائے
اور وہ گورنمنٹ کو بتایا کہ بھائی ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے، ہم اس بندے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور آپ کا جو کچھ جرمانہ شرمانہ ہے وہ بھی پے کرے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ دوبارہ ٹرکی آ سکتے ہیں، ورنہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد پھر آنا پڑے گا۔ جو دوست بار بار فورس کرتے ہیں کہ اب ہم کو یہ حل نکالیں، یہ کریں وہ کریں، ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ بھائی اپنا وقت اور پیسے نہ برباد کریں، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں ان کی طرف بھی آپ کوشش کریں۔ اللہ پاک کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو دوست ہمیں اس بات کے لیے فون کال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی ایجنٹ کا نمبر دو، ہم نے کوئی گیم کرنی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، ان سے بہت زیادہ معذرت، نہ تو ہم خود ایجنٹ ہیں اور نہ ہی کسی ایجنٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ تک ایتھینٹک معلومات پہنچانا ہے، نہ کہ شبہ بازیاں پھیلانا ہے۔ ٹرکی کے شہر استنبول سے عادل سندھو آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔